ساحل کا علاقہ، ایسا علاقہ جو غیر معروف علاقہ تھا، جو شارع عام نہیں تھا، اس راستے لے کر کے چلنا شروع ہوا اور مکے کے اندر اعلان ہوا جو پیارے نبی کو جس حال میں بھی ہمارے پاس لا کر کے پیش کرے ان کو 100 اونٹ انعام دیے جائے۔ ایک آدمی اس راستے سے گزر رہا تھا، اس نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ 2 آدمی ہیں، سفید لباس ہے اور اس طریقے پر جا رہے ہیں۔ کہنے لگا، پہچانتا نہیں تھا، کہنے لگا کہ شاید یہ وہی ہیں جنہیں مکے والے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ مکے میں پہنچا اور جا کر کے لوگوں کی اطلاع دی کہ وہ جو دو حضرات یہاں سے گئے ہیں جن کی تم تلاش میں ہو، وہ تو میں نے ادھر جاتے ہوئے دیکھے۔ سراقہ کہتا ہے میں سمجھ گیا ادھر سے ہی جا رہے ہوں گے، 100 اونٹوں کا انعام ہے، بڑا انعام ہے۔ سراقہ نے کہا کہ وہ تو کوئی تاجر ہیں، تو تجارت والے لوگ ہیں، وہ جا رہے ہیں، وہ تو حضرات نہیں ہیں جنہیں ہم تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں اپنی باندی سے کہا میرا گھوڑا تیار کرو جلدی سے، اور گھوڑا تیار کر کے دوڑا دیا اور ادھر کو دوڑاتے دوڑاتے کہاں پہنچا؟ پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قریب پہنچا۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ سراقہ یہ آ گیا ہے، کوئی ہمیں دیکھنے والا آ گیا ہے، ہمیں پکڑنے والا کوئی یہاں پر آ گیا ہے۔ تو ابو بکر بڑے حیران، یا نبی اللہ یہ آ گیا ہے جو ہمیں تلاش کرتے پھر رہے تھے، اور میں کا کوئی یہ شخص یہاں پر پہنچ گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، ابو بکر حیران نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی طرف رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی زبان حال سے فرمایا اے اللہ اس باطل سے ہماری حفاظت فرما اور اس دشمن سے ہمیں محفوظ فرما۔ روایت میں ہے اتنا آپ کی زبان مبارک سے نکلا، سوراخا کا گھوڑا پیٹ تک جو سنگین زمین تھی، بڑی سخت زمین تھی، اس زمین کے اندر داخل ہو گئی اور سوراخا منہ کے بل آگے جا کر نکلا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہے یہ سب کچھ آپ کی طرف سے، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، جو میرے گھوڑے کے ساتھ ہوا ہے، دعا فرما دو، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کا بھید ظاہر نہیں کروں، آپ کا بھید ظاہر نہیں۔ پیارے نبی نے دعا فرمائی، گھوڑا باہر نکلا، واپس لوٹا، جو لوگ تلاش کرنے آ رہے تھے سب سے کہتا جا رہا تھا اور سب کو اطلاع دیتا جا رہا تھا کہ ادھر سے کوئی نہیں گزرا، ادھر سے تو میں ہی آئی۔ میرے بھائیو حال آئے گا، دعوت کے ساتھ حال آئے گا، لیکن استقامت پر حال وہ کھلے گا جس کا انسان کے ذہن کے اندر تصور بھی نہیں ہوگا، حال پھر وہ کھلے گا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات سے گزرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، لیکن جب یہاں سے مدینۃ المنورہ پہنچتے ہیں اور مدینۃ المنورہ میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں کی جتنی ذہنی پریشانیاں تھی اور یہاں جتنی تکلیفیں آئی تھی اور جہاں جتنی دشواریاں آئی تھی، ان تمام دشواریوں کا جواب پہلی مرتبہ کہ مدینے والے لین لگا کر قطار لگا کر اس یہودی کی اطلاع پر جب اپنے مکان کی چھت پر چڑھا اور مکان کی چھت پر سے دیکھا کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور حضرت رسول پاک علیہ السلام ہیں، دونوں سفید لباس میں ہیں، اس نے اپنے مکان کی چھت پر سے اعلان کیا ارے مسلمانوں، جن حضرت کی تلاش میں تم روزانہ نکلا کرتے تھے، تمہارے حضرت وہ آ گئے۔ کہ مسلمانوں نے
اس وقت کا استقبال جو ہوتا تھا وہ ہتھیار پہن کر کے، ہتھیار لگا کر کے پھر لوگ نکلا کرتے تھے استقبال کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے لوگ اپنے گھروں میں بھاگنے شروع ہوئے اور ہتھیار لگائے اور پیارے نبی کے استقبال کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ پہلے مرحلے میں 500 کا مجمع وہ تھا جو پیارے نبی کے استقبال کے اندر پہنچا۔ یہاں سے مکے والے اس طریقے پر آپ کو نکالنا چاہتے تھے اور مدینے والوں نے جھولی پھیلا رکھی تھی کہ ہماری قسمت میں وہ سعادت، ہماری قسمت میں وہ نیک بختی آ جائے جو مکے والے جس سے نفرت کر رہے۔ جھولی پھیلی، جھولی پھیلی، مکے والوں نے نکالا، مدینے والوں نے دل چھلکایا، مکے والوں نے نکالا، مدینے والوں نے اپنے ہاتھوں پر بٹھایا اور مدینے والوں کے دل اور ذہن پیارے نبی کی محبت میں غرق۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے خوشی کے اندر اشعار پڑھ رہے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ ہم پہ تو ودا کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند نمایا ہوا ہے اور 14ویں کا چاند ودا کی گھاٹیوں سے آ رہا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہمارے اوپر شکر اس وقت تک واجب ہے، ابھی نہیں، اس وقت تک شکر واجب ہے جب تک کوئی ایک اللہ کا بندہ بھی دعوت دینے والا باقی رہے گا، دنیا کے پردے پہ باقی رہے گا، اس وقت تک ہمارے اوپر اللہ کا شکر واجب کہ دعوت کی قدردانی کرنے والوں کو اللہ نے پروان چڑھایا اور دعوت سے ناقدری کرنے والوں کو اللہ نے وہاں پہنچایا جہاں ان کا تصور بھی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ نے مبارک محنت عطا فرمائی، اللہ ہمیں سے قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور دعوت میں جو مشقتیں، جو دشواریاں، جو پریشانیاں لائق ہوں، بشاشت کے ساتھ ان ساری پریشانیوں کو اللہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ دعوت کے ساتھ حالات آئے، مزاج کے خلاف بات آئیں گی، طبیعت کے خلاف وہ چیز آئیں گی جنہیں طبیعت گوارا نہیں کرتی ہے، لیکن میرے بھائی جو دعوت کے لیے برداشت کر، جو اللہ کا پیغام وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہی ہے کہ مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف، ذہن کے خلاف جو حالات آئیں گے دعوت کی نسبت پر، ان سارے حالاتوں کو بشاشت کے ساتھ برداشت کریں گے، اور برداشت کرنے کے نتیجے میں پھر اللہ ایسے حال کھولے گا کہ جس کا ذہن کے اندر تصور بھی نہیں۔ تو اس لیے ماشاءاللہ اللہ نے اپنے فضل سے قبول فرمایا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے قبول فرمایا ہے۔ تمام حضرات یہ نیت کریں اور تمام حضرات یہ ارادے کریں، یہ عزائم کریں کہ انشاءاللہ جب تک جئیں گے دعوت کی فکروں کے ساتھ جئیں گے، اور دنیا سے واپسی کا وقت آئے گا، اللہ کا پیغام آئے گا، واپسی کے لیے اللہ کا پیغام آئے گا، تو دنیا سے کیسے جائیں گے؟ انہی دعوت کے فکروں کے ساتھ جائیں گے، ہمارے مذاکرے دعوت سے ہوں گے، یہاں تک کہ ہمارے گھروں میں دعوت کی بنیاد وجود میں آ چکی ہوں گی، اس کے بعد میں ہم دنیا سے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دعوت کی محنت وہ مبارک محنت ہے کہ جس گھر میں دعوت کی محنت ہوتی ہے وہ گھر گلزار بنتا ہے، وہ گھر چمن بنتا ہے، وہ امن قدا بنتا ہے، سلامتی والا بنتا ہے، اللہ کے ہاں وہ گھر محبوب ہوتا ہے، اور نبی کے ہاں وہ گھر پسندیدہ ہوتا ہے جس میں اعمال دعوت ہوتی ہے۔
اپنی ذات سے اعمال دعوت پر کھڑا ہونا، اپنی ذات سے اعمال دعوت پر مجتمع ہونا، اور اپنے سارے گھر والوں کو انہی فکروں کے اوپر آمادہ کرنا۔ حضرت کی ہدایات میں سے اس وقت میں خاص فکروں میں سے ایک فکر یہ ہے کہ جس طریقے پر مردوں کا ذہن دعوت کا بنا ہوا ہے اور مرد ہر تقاضے پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں، مستورات کا ذہن بھی ویسا ہی بنے کہ جب مستورات کا ذہن اندر دعوت کا بنے گا تو پھر مردوں کے لیے راہ ہموار اندر کا ذہن بنا نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، دل تو چاہے گا، طبیعت مائل ہوگی اللہ کے راستے کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، لیکن اندر کے حالات، گھر کے حالات اسے مجبور کر دیں گے اللہ کے راستے سے رکنے پر۔ اس لیے ہر گھر کا ذہن، ہر گھر کا ذہن، ہر خاتون کا ذہن وہ بنے کہ ہم تو پیدا ہی اس دعوت کی محنت کے لیے۔ روایت میں ہے ایک خاتون، اس کا بیٹا اللہ کے راستے میں عجیب کیفیات کے ساتھ کامیاب ہوا، جس کا نقشہ علماء نے عجیب لکھا، عجیب نقشہ لکھا، اور جب اس کی سراہنے پہنچی اور جا کر کے دیکھا میرا بیٹا اللہ کے دین کی نسبت کے لیے اس نوعیت کے ساتھ کامیاب ہو کر کے کیا ہے، تو یوں کہنے لگی، بیٹے میں نے تو آج ہی کے لیے تجھے دودھ پلایا تھا اور آج ہی کے لیے تجھے پروان چڑھانے کی فکر کی تھی، تو دنیا سے گیا لیکن میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہوئے گیا، نہ رو رہی ہے، نہ چلا رہی ہے، اور نہ شور و شگب کر رہی ہے، بلکہ کیا یوں کہہ رہی ہے، میرے بیٹے دنیا سے گیا ہے تو لیکن میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہوا۔ اگر دعوت کا ذہن بنے گا تو ہر قربانی آسان ہوگی، اور دعوت کا ذہن نہیں بنے گا تو میرے بھائی جو تھوڑی پریشانی میں سارے گھر میں آہ ویلا مچے گا، شور مچے گا۔ اس لیے کیا فکر کرنی ہے، اپنی ذات کے ساتھ اپنی خواتین کی بھی فکر کرنی ہے کہ ہر ایک کا دعوت کا ذہن ہے، کہ ہر ایک کا دعوت کا ذہن بنے، ترتیب کے ساتھ۔ جو بڑوں کی طرف سے اصول ہیں ان اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے ہر خاتون کا وقت اللہ کے راستے میں۔ پیارے نبی نے ہجرت فرمائی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہجرت فرما رہے حبشہ کی طرف، حبشہ روانہ ہو رہے ہیں، لیکن پیارے نبی کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے نکاح میں ہیں، اس سے بھی حضرت عثمان غنی اللہ کے راستے کی ہجرت کے لیے اپنے ساتھ لے کر کے حبشہ جا رہے ہیں، اور ایک لمبا وقفہ گزر گیا، کوئی حال معلوم نہیں ہے، کوئی حالات معلوم نہیں ہو پا رہے ہیں، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے وہاں کا کوئی حال معلوم ہو، میری بیٹی کا حال معلوم ہو، کس کیفیت کے ساتھ ہے، کن حالات میں ہے۔ ایک بوڑھی عورت حبشہ سے، ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے، اس نے آ کر کے حال بیان کیا کہ یا نبی اللہ، میں نے دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ رقیہ رضی اللہ عنہ کو کمزور سے گدھے کے اوپر بٹھا کر کے میں نے لے جاتے ہوئے دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس گدھے کو چلا رہے۔ یہ حالات نبی کے گھرانے پر اس بنیادوں پر ہے میرے بھائیوں۔ دعوت کا کام قیامت تک چلے گا، دعوت کا کام ہر ماحول میں چلے گا، دعوت کا کام ہر علاقے میں چلے گا، اور دعوت کا کام دنیا کے کونے کونے پر پہنچے گا، لیکن کیسے ہوگا؟ اجتماعیت کے ساتھ ہوگا۔ جہاں مردوں کا خروج ہوگا وہی خواتین کا بھی خروج ہوگا، کہ جہاں مردوں کی جماعت نکلیں گی وہاں مستورات جماعتیں بھی نکلیں گی۔ اس لیے آپ نے ابتدا فرمائی ہے اپنے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے